امریکی سینٹکام نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ امریکہ نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے ایک ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنا کر اس پر قبضہ کر لیا۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرموز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ایرانی فائرنگ کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے ایک ایرانی بحری جہاز کو روکا جو آبنائے ہرموز پر امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا۔ توشکا نامی اس بحری جہاز نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کی جو اس کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوا۔ جہاز تقریباً 900 فٹ لمبا اور ایک طیارہ بردار بحری جہاز جتنا وزنی ہے۔ امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر نے خلیج عمان میں جہاز کو روکا، جہاز کو رکنے کی وارننگ بھی دی لیکن ایرانی عملے نے سننے سے انکار کر دیا۔ امریکی بحریہ نے جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر کے اسے روکا۔ جہاز اب امریکی مارینز کے قبضے میں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاز میں کیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ان کے نمائندے مذاکرات کے لیے آج شام اسلام آباد میں ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل ہوں گے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایرانی وفد منگل کو پاکستان پہنچے گا۔ وفد انہی شخصیات پر مشتمل ہوگا جس نے پہلے مذاکرات میں شرکت کی تھی۔ ایران کی جانب سے باضابطہ طور پر وفد بھیجنے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ امریکی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایرانی حکام توقع کر رہے ہیں کہ بدھ کو جنگ بندی میں توسیع کا علامتی مشترکہ اعلان ہو۔ معاملات ٹھیک رہے اور صدر ٹرمپ پاکستان جانے پر راضی ہوئے تو ایرانی صدر بھی پاکستان جا سکتے ہیں۔ اگر دونوں صدور پاکستان گئے تو دونوں مشترکہ اعلامیے پر دستخط کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اپنے دوست ممالک کے تعاون سے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو سعودی عرب، قطر اور ترکی سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ صدر پزشکیان نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا امن کی کوششوں میں پاکستان کے مضبوط عزائم پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات آنے والے دنوں میں مزید مستحکم ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی کا کہنا ہے کہ ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی پٹی پر امریکی ناکہ بندی سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی اقدام غیر قانونی اور مجرمانہ عمل ہے، UN قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی آبادی کو جان بوجھ کر اجتماعی سزائیں دینا جنگی جرم، انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیر مقدم نے کہا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی مسلسل خلاف ورزی کر کے، ناکہ بندی کر کے، ایران کو مزید جنگی جرائم کی دھمکیاں دے کر اسے غیر منطقی مطالبات پورے کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وقفے سے فصاحت اور بلاغت کے جوہر دکھا کر یہ دعویٰ کیا جائے کہ ہم سفارتکاری کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جب تک ایران کی بحری ناکہ بندی جاری ہے اختلافات موجود رہیں گے۔ متحدہ عرب امارات نے ممکنہ مالی بحران سے نمٹنے کے لیے امریکہ سے رابطہ کر لیا۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امارات نے ڈالر سپورٹ کے لیے بات چیت شروع کر دی۔ ایران جنگ بڑھنے کی صورت میں متحدہ عرب امارات مالی بیک اپ کا خواہش مند ہے۔ ایک دن میں 600 سے زائد غیر قانونی پناہ گزینوں نے انگلش چینل عبور کر لیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 602 تارکین 9 چھوٹی کشتیوں میں پہنچے۔ رواں سال تارکین کی مجموعی تعداد 6000 سے تجاوز کر گئی۔ برطانوی حکومت کا دعویٰ ہے کہ 42000 غیر قانونی تارکین کو روکا گیا۔ تقریباً 60000 غیر قانونی تارکین کو ملک بدر کیا جا چکا۔ ایران نے اتوار کو آبنائے ہرموز سے گزرنے والے 2 ٹینکر واپس بھیج دیے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی فوج نے بوٹسوانا اور انگولا کے جھنڈے والے جہازوں کو بھیجا۔
یہ اقدام ایران پر مسلسل امریکی سمندری ناکہ بندی کے نتیجے میں کیا گیا۔ دوسری طرف KPT ذرائع کے مطابق آبنائے ہرموز سے گزرنے والا پاکستانی جہاز کراچی پورٹ پہنچ گیا۔ شالامار جہاز UAE سے خام تیل پاکستان لایا ہے۔ آبنائے ہرموز کی بندش کو 50 دن مکمل ہو گئے۔ اماراتی وزیر برائے پیٹرولیم ڈاکٹر سلطان الجابر نے کہا ہرموز عالمی تجارتی گزرگاہ ہے، اسے جنگ سے پہلے والی صورتحال پر بحال کیا جائے۔ عالمی گزرگاہ پر ادائیگیاں پھتہ خوری کے مترادف ہیں۔ اماراتی وزیر نے ایران اور عمان کی جانب سے آبنائے ہرموز پر ٹول ٹیکس کے امکان کو مسترد کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ قومی یوم دختران پر اپنی سرزمین کی بیٹیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم اپنے عزیزوں خصوصاً مناب اسکول کی معصوم بیٹیوں کی شہادت پر غمزدہ ہیں۔ ہماری بیٹیاں رمضان میں مسلط کردہ جنگ کے پہلے دن امریکی صہیونی دشمن کے ہاتھوں شہید ہوئیں۔ باوقار ایرانی قوم جان لے ہماری شہید بیٹیوں کا خون ہرگز رائے گا نہیں جائے گا۔ راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، اہم شاہراہوں پر پولیس کی اضافی نفری تعینات۔ اسلام آباد میں ریڈ زون اور کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ دارالحکومت میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی بند۔ راولپنڈی میں پبلک گڈز اور بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ تا حکم ثانی معطل۔ فیض آباد، پیر بھتائی اور 26 نمبر چنگی پر بس اڈے بھی بند کر دیے گئے۔ تجارتی مراکز بھی بند۔ وفاقی آئینی عدالت میں آج عدالتی کام معطل رہے گا۔ اسلام آباد میں ماگلا ہلز پر ہائیکنگ ٹریلز نمبر 2، 3، 4 اور 5 آج سے تا حکم ثانی بند رہیں گی۔ سید پور ولیج کے عقب سے ہائیکنگ کا راستہ بھی بند رہے گا۔ اسلام آباد میں آج تمام تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ابھی تک تعلیمی اداروں کی بندش کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ سے کاروبار اور تعلیمی سرگرمیاں متاثر۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے بڑھ گیا۔ شہر کے مستثنی علاقوں میں بھی کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ۔ پشاور میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ کوئٹہ میں 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ دیگر اضلاع میں 8 سے 10 گھنٹے کی بجلی بندش معمول بن گئی۔ لیسکو ذرائع کے مطابق لاہور میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ شارٹ فال 100 میگا واٹ تک رہ گیا۔ پنجاب کے دیہات اور چھوٹے شہروں میں 2 سے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا۔ گرمی بڑھنے کے ساتھ ملک میں بجلی کی طلب میں اضافہ۔ ذرائع کے مطابق پاور ڈویژن نے خط لکھ کر پیٹرولیم ڈویژن سے LNG کے 4 کارگو مانگ لیے۔ خط میں LNG نہ ملنے سے لوڈ شیڈنگ بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ LNG کی عدم دستیابی پر مہنگا ڈیزل استعمال کرنا پڑے گا، جس سے بجلی کے پیداواری لاگت بڑھ جائے گی۔ ڈیزل کے استعمال سے صارفین پر فیول ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ پڑے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن قطر سے LNG کارگو منگوانے کے لیے انتظامات کرے۔ اور کراچی کے علاقے ملیر سٹی کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی۔ پولیس نے ٹریلر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔